صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے اور تمام درود و صلوات محمد وآل محمد کے لیے ہے، اور شکر گزار ہے اس پروردگار کے کہ اس نے اپنے نبی برحق کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اپنی کتاب کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائی، اور ولایہ علی کے ذریعے سے ہم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور ہزاروں کروڑوں شکر، کروڑوں سجدوں کے ساتھ بھی اس شکر کا حق ادا نہ ہو سکے گا جو ہمیں یہ فرش عزا عطا کی۔ اور عزادار کا مقام کس قدر بلند ہے، ایک عزادار کا مقام کل آپ کی خدمت میں پیش کر رہی تھی، ایک فلسفہ گریہ جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا، پہلے اس کو پیش کروں پھر انشاءاللہ ایک روایت پیش کروں گی کہ عزادار کا کیا مقام ہے۔ دیکھیے فلسفہ گریہ کے حوالے سے میں نے عواطف اور عقل کی بات کی تھی۔ انسان کے جتنے بھی افعال ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں انسان کو ایک طرح سے پرووک کرتی ہے کہ وہ ایک عمل کو انجام دے، ایک اس کے عواطف یعنی احساسات اور دوسرا عقل۔ تو کل آپ کے سامنے یہ بات میں نے پیش کی تھی کہ انسان زیادہ تر اس عمل کو انجام دیتا ہے جو اس کے عواطف اور احساسات کے تحت ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے بھی کام کرتے ہیں جو عقل کے مطابق ہوتے ہیں، پہلے ہم عقل سے سوچتے ہیں، بھلے سے ہمارا دل نہ بھی چاہے مگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس کو توجہ کریں، دل نہ بھی چاہے پھر بھی ہم اس کام کو کرتے ہیں، لیکن عزاداری ایک ایسا عقلی اور منطقی عمل ہے کہ جس کی طرف دل خود بخود مائل ہے۔ تو تقاضا اس چیز کا نہیں ہے کہ ایک ایسا کام کرو عقل کے تحت، یعنی دین کے حوالے سے دین پر عمل کرنا، عزاداری شبیر کرنا، کہ بس عقل نے کہا ہے کرنا ہے، دل نہیں چاہ رہا۔ نہیں، دل کا تو تقاضا کیا گیا ہے، محبت اور مودت کا تقاضا کیا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جیسے گاڑی جب چلتی ہے، آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے اس کی مثال پیش کی ہے، تو گاڑی جب چلتی ہے یعنی ہم جو عزاداری چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس پہ تطبیق کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے۔ گاڑی جو چلتی ہے ایک انجن ہے جو کہ حرارت پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہیڈ لائٹ ہے جو کہ روشنی دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے تاریکی میں کہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے۔ تو علم اور منطق اور عقل روشنی ہے کہ جس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہماری عقل اس چیز کی گواہی دیتی ہے، ہر انسان کی عقل اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ حسین ابن علی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ عقل تو ساتھ میں ہے ہی، لیکن ساتھ میں عواطف، یعنی ایک دفعہ ہم محرک ہو جائے اور اس فرش عذاب پر آ جائے۔ محرک ہونا، حرکت کا پیدا ہونا حرارت سے ہے، اور انجن جو کہ حرارت دیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیعہ ہوتے ہیں، بعض آپ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ فرش عذاب پہ نہیں آ پاتے ہیں۔ ان سے آپ پوچھیں فور دا ٹائم بھی وہ کہیں گے، اپنے عقیدے کا اظہار بھی کریں گے، اپنے محبت کا اظہار بھی کریں گے، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ جس کے سبب سے وہ فرش عذاب تک نہیں آ پاتے، کیونکہ ان کے احساسات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کل بہت زیادہ جیسے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کا دور ہے اور لوگ اسی سے ہی توسل بھی کر رہے ہیں، اسی سے سارے اپنے معاملات بھی حل کروا رہے ہیں، اسی سے ہی سوال جواب بھی ہو رہا ہے، اس میں ڈالو میرا معاملہ حل کرو۔ دنیا کے معاملات ہو سکتا ہے حل ہو جائیں گے، لیکن روحانی معاملات چیٹ جی پی ٹی سے حل نہیں ہوں گے، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کے اندر کوئی احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، روح نہیں ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ صرف اور صرف انسان کے پاس ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں محرک کرتی ہیں۔ اور ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ہم کیوں گریہ کرتے ہیں، کیونکہ آقا حسین کی مثال قرآن کی سی ہے۔ اگر ایک عام کتاب کو جلایا جائے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر قرآن کو جلایا جائے تو پوری امت کھڑی ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے آقا حسین قرآن ناطق ہے، معمولی قربانی نہیں ہے۔ یہاں پہ تقابل یزید کا اور آج کل کے جو مظالم ہو رہے ہیں، جیسے فلسطین کی مثال دی تھی، یا انڈیا کی مثال بھی اگر آپ لے لیں، مسلمانوں پہ مظالم جو ہو رہے ہیں یا جہاں کہیں بھی مظالم ہو رہے ہیں، تو آج جو مظالم ہو رہے ہیں اور یزید نے جو مظالم، یہ مظالم کا تقابل نہیں ہے۔ یعنی شقی القلب نے کتنا اپنا کردار دکھایا، کس قدر ظلم کیا، کتنی شقاوت کا مظاہرہ کیا، یہ اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ کربلا عظمتوں کی بات ہے، اور امام حسین کی عظمت بہت بلند ہے، لہٰذا یہ گھرانہ بہت بلند ہے، ہمارے نبی کا گھرانہ ہے، یہ دین کی عزت ہے، معمولی خواتین نہیں ہیں کہ جن کے سروں سے چادریں چھینی گئی، لہٰذا اس پر خاموش نہیں رہنا ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیں امام صادق علیہ السلام کہ امام صادق علیہ السلام کہ جب ان کے گھر میں مجلس شبیر برپا تھی اور مصائب بیان ہو رہے تھے، تو امام اپنے ایک صحابی کے پاس آئے، یعنی بعد مصائب امام اپنے ایک صحابی کے پاس آئے اور کہا کہ تو ہمارے جد کے غم میں روتا نہیں ہے؟ تو کہا کہ مولا میرا رومال دیکھ لے، تر ہو گیا آنسو سے۔ تو امام نے کہا اس طرح سے نہیں، جیسے ایک جوان لاشے پر ایک ماں روتی ہے،
جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کو روتی ہے، یعنی آواز کے ساتھ رونے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مجلس سے کچھ آداب بھی آپ کے سامنے بتاتی چلوں، سبھی جانتے ہیں لیکن ہماری بچیوں کے لیے دیکھیں، مجلس میں بہت زیادہ احترام کے ساتھ، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فرشتے اپنے پروں کو ٹچ کرتے ہوئے جاتے ہیں اوپر، تو اوپر آسمانوں میں دوسرے فرشتے کہتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو، اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے، جبکہ جنت کی خوشبو خود کتنی زیادہ ہے، لیکن وہ پوچھتے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تو کہتے ہیں ہم مجلس شبیر سے آ رہے ہیں، ہم مجلس سے آ رہے ہیں جہاں عزادار بیٹھے تھے نا، ہم نے ان سے اپنے پروں کو مس کیا، اس کے فرش سے اپنے پروں کو مس کیا، تو یہ اس کی خوشبو ہے، کتنا زیادہ مقام ہے پھر اس فرش کا، کتنی زیادہ حرمت ہے۔ تو جب آداب مجلس کہ جب آپ مجلس میں آ جائیں تو کھانا پینا نہیں ہے، جو بھی کچھ کھانا ہے مجلس سے پہلے کھا کر کے آئے۔ اسی طریقے سے جب باوضو، کوشش کریں کہ باوضو ہو کر اس فرش پر آئے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب مصائب ہوا کریں تو آپ اپنے سروں کو جھکا کر کے، اگر آنسو نہیں بھی نکل رہے ہیں تو امام کا تقاضا یہ ہے کہ آواز سے رو، آواز سے رو، اس کا تقاضا کیا گیا ہے تاکہ پتہ لگے باہر، آواز جائے باہر، لوگوں کو پتہ لگے کہ کیا ہوا تھا کربلا میں۔ آنسوؤں سے رونا تو ٹھیک ہے، خلوص کی نشانی ہے، لیکن آواز سے رو اور ایک دوسرے کے چہرے کو نہ دیکھو کہ وہ فلاں رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے۔ جب ہم خود اپنا گریا، اپنا فرصہ سیدہ کو دے رہے ہوں گے تو ہمیں کہاں فرصت ہوگی کہ ہم فلاں کے چہرے کو تکے کہ وہ رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے۔ امام نے تو تقاضا کیا کیا ہے؟ امام نے تقاضا کیا ہے کہ آواز سے رو۔ امام کا تقاضا جو پورا کر رہا ہے وہ امام سے وفا کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک عزادار کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ دیکھیے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں سید مہدی بہرالعلوم، اور ان کے یہ شاگرد ہوتے ہیں حسین تبریزی، اور ان کو مکاشفہ اور ان کے پاس کرامت ہوتی ہے، تو قبرستان وادی سلام جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ جو روحیں ہیں، تمام جو ارواح ہیں، وہ کسی مومن کے روح کے آنے کا استقبال کر رہی ہیں، یعنی ایک مومن جو مر جاتا ہے اس کا استقبال کر رہی ہیں، اور تمام انواع اقسام کے جنتی کھانے تیار کر رہی، ایک جشن کا سا سما ہے۔ تو یہ حسین تبریزی پوچھتے ہیں ان ارواح سے کہ آخر آج کون ہے جو آ رہا ہے قبرستان میں، کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کہا کہ ایک مومن کا استقبال کر رہے ہیں۔ کہا اس قدر کیوں؟ کہا 3 خصوصیات تھی۔ اول تو یہ کہ وہ لقمہ حرام نہیں کھاتا تھا، حلال رزق کھاتا تھا۔ دوسری خصوصیت محبت اہل بیت کی محبت اس کے دل میں تھی، اور تیسری یہی عزاداری شبیر میں آنسو بہانا، گریا کرتا تھا، عزاداری شبیر میں آنسو بہاتا تھا، تو اس کے لیے جنت کے تمام جتنے بھی ارواح ہیں استقبال کر رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام ہے ایک عزادار کا۔ تو ہمارے رات کے لیے یہ ہے کہ اس فرش کا بہت زیادہ احترام کریں۔ درود پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ کتاب قرآن کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے کہ اہل بیت اور قرآن کی نگاہ میں مومن کون ہے، اور اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند ایک آرائز یعنی قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں ہمیشہ ہر مجلس میں پیش کرتی ہوں۔ تو آج جو موضوع ہے، اور جیسے کہ گفتگو چل بھی رہی ہے کہ ایک عام کتاب اور قرآن میں فرق ہے۔ ایک عام کتاب کہ جو خالی ہے، یا پھر چلے فزکس کی کتاب ہے یا کیمسٹری کی کتاب ہے، جو بھی کچھ اس میں علوم لکھے ہوئے، وہ ایک پھر بھی ایک عام کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کی عزت اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن قرآن یہی سادے کاغذوں پر جب اللہ کی آیت کو لکھ دیا گیا تو اب یہ قرآن ہو گیا، اب یہ کتاب نور ہو گئی کہ جس کے لیے پروردگار یہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب مبین اور نور آ گیا۔ تو یہ اللہ کی کتاب کیا ہو گئی؟ اللہ کے کلام کے سبب سے نور ہو گئی، درست؟ تو اللہ کی کتاب نور ہے، لیکن اب جس پر نازل ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے کا ہم سگنل بھیجیں اسی طریقے کی ڈیوائس بھی ہونی چاہیے، یعنی رسول اللہ کی ذات۔ دیکھیے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اور غیبت امام زمان میں اس دعا کے پڑھنے کا بہت زیادہ کہا بھی گیا ہے کہ اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک جللت عن دینی، یعنی اے پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عنایت فرما۔ اللہ کہہ رہے یہ دعا مانگو کہ اے پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، ورنہ تو تیرے نبی کی معرفت عطا نہیں ہوگی، تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما تاکہ تیرے حجت کی معرفت مجھے عطا ہو۔ تو سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے، جو اہل بیت کے در سے نہیں منسلک ہو پاتے ہیں، جو گمراہ ہے، ان کا سب سے پہلا مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی ذات اقدس، کیونکہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے اور آپ کے جیسے بشر ہیں۔ ابھی قرآن کی آیت ہے نا، انا بشر مثلکم یوحا الیہ، قرآن کی آیت اس کو پیش بھی کرتے ہیں، دیکھیں خود قرآن میں لکھا ہے کہ کہہ دو اے رسول کہ تم جو ہو انا بشر، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں،
انسان ہوں, بس یہ کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. پورا تو پڑھو آگے کیا کہہ رہا ہے پروردگار. کہہ رہا ہے یعنی رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں. تو آگے یہ کہ وحی نازل ہوتی ہے. وحی کا نزول کوئی معمولی بات ہے کہ عام انسان پہ وحی نازل ہوتی ہے, اور وہ بھی قرآن جیسی وحی. اب دیکھیے وحی کی 3 اقسام ہیں, بہت میں شارٹ کے بیان کرنا چاہ رہی ہوں. سورہ شورا کی آیت نمبر 51 اور 52 میں وحی کی اقسام بیان کی 3 طرح سے. دیکھیے باقی جو وحی جو نحل پہ یعنی شہد کی مکھی پہ جو وحی نازل ہوئی, یا مادر موسیٰ پہ جو وحی نازل, ہر ایک کے لیے لفظ اوحینا یا اوحا استعمال ہوا ہے, مگر اس میں فرق ہے. وہ الہام ہے, وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ جانوروں کو دیتا ہے. تو اس کا مطلب وہ وحی رسالی جو پیغمبر کو دی جا رہی ہے وہ تھوڑی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. وحی رسالی الگ شے ہے, بالکل الگ چیز ہے جو صرف اور صرف انبیاء سے مخصوص ہے. 3 طرح کی وحی ہے. ایک وحی کہ خود اس آیت میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ روا نہیں ہے کہ ہم کسی انسان سے کلام کریں, مگر یہ کہ آواز کے ذریعے سے. ایک وحی ہوتی ہے آواز کے ذریعے سے. دوسری وحی کہا کہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے, جبریل امین کے ذریعے سے. تمام انبیاء اسی طریقے سے وحی حاصل کرتے ہیں. تیسری طرح کی وحی کا ذکر ہوا ہے, اور جس کو کہا گیا وحی مستقیم, جو صرف اور صرف مخصوص ہے رسول اللہ کے لیے, جو بلا فاصلہ بغیر کسی واسطے کے قلب متبع رسول اللہ پر جو نازل ہو رہی ہے. نہ اس میں فرشتہ ہے نہ کوئی آواز ہے, بلا واسطہ اللہ کی وحی کا نازل ہونا, کہ جس کے لیے یعنی قرآن جیسی کتاب جو کہ کامل اللہ کا کلام ہے, ایسی کامل کتاب, ایسی نورانی یعنی پروردگار کے کلام کا رسول اللہ کے قلب مطہر پر نازل ہونا, یہ وحی مستقیم کے ذریعے سے رسول اللہ خصوصیت یعنی فرشتے کے ذریعے سے بھی ہے. لیکن یہ تیسری قسم صرف اور صرف رسول اللہ کے لیے ہے. اور کیسی وحی کہ جس کے لیے خود پروردگار یہ کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر, پہاڑ کیا ہے, خاک ہے نا, ہم بھی خاک ہے, پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ پہاڑ خشیت پروردگار سے ریزہ ہو جاتے. وہ قلب پیمبر ہے. اگر وہ خاکی بشر ہمارے جیسے ہوتے تو کیا اس وحی کو متحمل کر سکتے تھے, اس کو تحمل کر سکتے تھے؟ نہیں. جیسا کلام نورانی ویسا قلب اور وجود نورانی. اور دوسری آیت بھی لے لیں کہ جہاں پہ رسول اللہ کو نور کہا گیا ہے, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ سِرَاجٌ مُنِيرٌ, کہ ہم نے, اللہ کہہ رہا خود کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, ہم نے تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے مقرر کیا, سراجا و منیرم یعنی روشن چراغ. منیر تو وہی نور سے ہے روشن, اور سراج چراغ کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ خود رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ سراج و منیر, کہ نور ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ رسول اللہ نور ہے, ان کے ہمراہ جو ہوئے, کیونکہ اگر میں ڈائریکٹ حدیث بیان کر دوں گی تو پھر قرآن سے بھی تو کچھ حوالہ ہونا چاہیے. قرآن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 33 جس کو آیت نور کہا جاتا ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. تمام پنجتن کا اس میں ذکر ہو گیا. بہت فضیلتوں والی آیت ہے, بہت ہی پاورفل آیت ہے. صلوات پڑھیں ایک دفعہ. صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ, اس کی مثال ایسی ہے. پروردگارہ تیرے نور کی مثال لیسا کمثلہ شیء, پھر کہاں چلا گیا کہ تیرا جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور تو کہہ رہا ہے مثل نورہ. تو یہاں پر آپ ایک عربی گرامر کا نقطہ لے کر کے جائے. آیت کیا ہے؟ لیسا کمثلی, مثل ہونا اور بات ہے, مثل ہونا اور بات ہے. مثل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا جیسا کوئی ہونا, لیکن مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفات کو ریفلیکٹ کرنا. اور یہ تقاضا تو ہم عام انسانوں سے بھی کیا گیا, یہی تو ہے تکامل انسان, کہ اللہ کی جو صفات, اللہ رحمان ہے, ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی رحیم ہو جائے, ہم بھی رحم کرے دوسروں پر. اللہ رزاق ہے, وہ پروردگار کہتا ہے, کیا پوائنٹ بتایا تھا آپ کو, کہ متقی اور ساتھ میں صلہ رحمی بھی کرے, کہ یعنی اپنے رشتے داروں کو نہ بھلاؤ. اگر کوئی بھوکا ہے, تمہارے رشتے داروں میں کوئی غریب ہے, تم اس کو کھلاؤ پلاؤ. تو خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ تم بھی دوسرے کے رازق بن جاؤ. لیکن اس طرح سے ہم خدا کی صفات جیسے بالکل نہیں ہو جائیں گے, لیکن ریفلیکشن. تو سب سے زیادہ جو بیسٹ ریفلیکشن جنہوں نے پیش کی وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے. اور آج ریفلیکشن کے حوالے سے اس کو آگے بڑھاؤں گی موضوع کو. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے, مسئلہ نوری. یہاں پہ جب مسئلہ کہا گیا نا, مسئلہ یعنی اب تا کے اوپر زبر ہے, تو یہاں پر اس کی ذات و صفات نہیں, اس کی ذات کا ریفلیکشن مقصد ہے. مسئلہ نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اس نور کی, مثلا میں اردو میں ترجمہ کر رہی ہوں کیونکہ اردو میں تو منوان, نہ انگلش میں کوئی منوان الفاظ ہی نہیں عربی کے, ٹھیک ہے. اردو میں آپ کو سمجھا چکی ہوں مثل کا مطلب.
تو کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کمشکاتن فیہا مصباح، جیسے مشکات، مشکات کس کو کہتے ہیں کہ ایک تاق جس میں چراغ رکھا جائے، پرانے زمانے میں تاق ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کی مثال تاق کی سی ہے مشکات، کہ جس میں مصباح ہے، مصباح چراغ کو کہتے ہیں جو روشن ہو رہا ہے، اس کی مثال مشکات یعنی تاق کی سی کہ جس میں ایک چراغ رکھا ہے، اور المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو چراغ ہے وہ ایک زجاجہ میں ہے، زجاجہ یعنی انگلش میں لانٹرن آتا ہے، تو بہت ہی کامن ہے، قندیل جس کو ہم کہتے ہیں، فانوس جس کو ہم کہتے ہیں، تو یعنی یہ مشکات یعنی ایک تاق ہے، تاق کے اندر ایک چراغ ہے، اور یہ جو چراغ ہے وہ ایک فانوس میں ہے، الزجاجہ کأنہا کوکب دری، اور یہ جو زجاجہ ہے، یہ جو قندیل کی طرح فانوس ہے، یہ ایسا روشن ہے جیسے کوکب دری، ستاروں کی درخشاں ستاروں کے مانند روشن ہے۔ اب امام صادق علیہ السلام کی حدیث اپنے ساتھ لیتے چلے، یعنی اس ہی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ صلوات پڑھنے کا موقع دوں گی ابھی آگے، اسی آیت کے ذیل میں جب امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ اس کی تفسیر کیا ہے، تو امام نے کہا کہ سن لو غور سے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کی مثال کون ہے؟ اس کی مثال مشکات، مشکات یعنی سینہ پیمبر، دل پیمبر، جو ہماری ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے، مشکات سیدہ فاطمہ زہرا جس کو دل پیمبر کہا، کہ دل پیمبر، اور اس میں کون ہے؟ مصباح ہے۔ مصباح کہا کہ مصباح امام حسن کو کہا، امام صادق کی حدیث کے مطابق مصباح امام حسن کو کہا کہ جو چراغ ہے روشن ہے، اور کہا زجاجہ امام حسین ہے، فانوس کے مانند، کہ جو تاریکیوں میں اس طرح سے، جیسے آسمان تاریکی میں جب ہم ستارے دیکھتے ہیں تو تاریکی ہوتی ہے اور آسمان پہ ستارے چمک رہے، کہا تاریکی میں اس طرح سے چمکتے ہیں جیسے روشن ستارے کی طرح، اور تمام کائنات کو گویا ایک طرح سے ہدایت دیتے ہیں، نور ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے جو خود قرآن میں پروردگار یہ بیان کر رہے۔ آگے کی آیت سنیے کہ آگے کہا کہ یہ نور کہاں ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ ان گھروں میں ہے کہ اللہ کا اذن ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ اب یہ جو حدیث اس کے ذیل میں، اس کی تفسیر میں جو بیان کروں گی اہل سنت کے پاس بھی اس کی تفسیر یہی ہے۔ کہا رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ جو بیوتن، بیوت کا ذکر ہوا ہے، بیت یعنی گھروں کا ذکر، کون سے گھر ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا انبیاء کے گھر ہے، اور یہ خلیفہ اول نے سوال کیا تھا، کہا کہ انبیاء کے گھر ہیں، تو خلیفہ اول نے کہا کہ کیا اس میں علی و فاطمہ کا گھر شامل ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ تو تمام گھروں میں افضل ہے، افضل منہا، یعنی تمام گھروں میں سے یہ گھر تو بلکہ افضل ترین گھر ہے، یعنی انبیاء کے گھروں میں سے بھی افضل ترین گھر ہے کہ جس میں یہ نور نازل ہوا۔ صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہ حدیث اپنے ساتھ لیتے جائیے، ٹھیک ہے، بالکل پوری معرفت کے ساتھ کہ حدیث کیا ہے۔ آگے نور، نور کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رسول اللہ اول ما خلق نوری، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، میرے نور سے پھر علی کے نور کو خلق کیا، اور پھر ہمارے نور سے جناب سیدہ کے نور کو خلق کیا، جناب سیدہ کے نور سے امام حسن اور امام حسین کے نور کو خلق کیا۔ کہا کہ رسول اللہ کے نور کو مقام محمود پر قرار دیا اور نام محمد رکھا، علی کے نور کو مقام اعلیٰ پہ قرار دیا اور نام علی رکھا، اور جناب سیدہ کے نور کو مقام جنت پر قرار دیا جناب فاطمہ، اور پھر امام حسن اور امام حسین کے نور کو، اور کہا کہ اللہ نے رسول اللہ کے نور سے اپنے عرش کو خلق کیا، کیونکہ رسول اللہ کا نور عرش کے نور سے افضل ہے۔ اللہ نے علی کے نور سے اپنی کرسی کو خلق کیا، کیونکہ علی کا نور کرسی کے نور سے افضل ہے۔ اللہ نے جناب فاطمہ کے نور سے جنت کے نور کو، یعنی جنت کو خلق کیا، کیونکہ جناب فاطمہ کا نور جنت کے نور سے زیادہ ہے۔ امام حسن کے نور سے جنت کی مخلوقات نور و غلمان کو خلق کیا، کیونکہ حسن کا نور ان تمام مخلوقات سے زیادہ ہے، اور پھر امام حسین کے نور سے ان کے شیعوں کو خلق کیا۔ صلوات بھیجیں امام حسین کے نور سے ہم شیعوں کو خلق کیا۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا اتنا مقام ہے، ہم تو ابھی تک اسی کے بحث میں پڑے رہے ہیں کہ اہل بیت نور ہے، اہل بیت نور ہے، اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء۔ ہم تمام اگر اس مقام کو حاصل کرنا چاہیں جس کی استعداد ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے ہماری فطرت میں، تو ہم اس مقام نورانیت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ کہہ دیا ہے نا کہ تمام شیعوں کو تو شیعہ بن کر دکھانا ہے،
نورانی بن کر دکھانا ہے. اپنا موضوع بھولی نہیں. موضوع کیا تھا؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 کی، جس میں ذکر ہو رہا ہے کیونکہ مومنین کی صفات کے حوالے سے قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں مومن کون ہے. پہلی صفت جو بیان ہوئی آیت کے مطابق کہ نماز میں خشیت رکھتے ہیں. دوسری صفت یہ کہ زبان پہ کنٹرول، لغو گفتگو نہیں کرتے. تیسری چیز کیا ہے؟ زکات ادا کرتے ہیں. خمس کے حوالے سے آپ کے سامنے احکام بیان کیے تھے. چوتھی چیز کیا ہے؟ عفت اور پاک دامنی. عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں. یہ آئے نور کا جو انتخاب کیا ہے آج کے دن عفت و پاک دامنی کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ آئے نور کا دوسرا نام اگر کوئی رکھا جائے گا عفت و پاک دامنی والا یہ سورہ ہے کہ جس میں بار بار عفت و پاک دامنی کے حوالے سے کتنے احکام بیان ہوئے اور سختی کے ساتھ احکام بیان ہوئے. تو جب تک ہم اپنے اندر نور نہیں لائیں گے، یعنی اپنے دلوں کو پاکیزہ نہیں کریں گے اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہوئے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مولا کے شیعہ کہلائیں، جبکہ مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو امام حسین کے نور سے خلق کیا ہے. ہم اس مقام کو کیسے پا سکتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رجس و نجاست، ہم بار بار اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے رجس اور نجاست دور ہے. تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان سے منسلک ہو جائیں؟ سب سے پہلے اپنی تطہیر کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تنزیہ کی ضرورت ہے، تزکیہ کی ضرورت ہے، تاکہ اس مقام کو حاصل کرے. ہر انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی. آپ کے سامنے پیش کر چکی انسان کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ آیت اللہ حسن زادہ عامل کی کتاب الانسان فی عرف العرفان صاحب کے سامنے پیش کری ہوں کہ یہ انسان وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے. مرحلہ استعداد سے مرحلہ فعلیت تک پہنچنے کا نام انسان ہے، کہ تمہارے اندر ہر چیز کی، خدا نے کسی ایسی چیز کا تقاضا ہی نہیں کیا جو اس نے ہماری فطرت میں نہیں رکھ دیا. جو کچھ اس نے دیا ہے وہی ہم سے مانگا ہے. جتنی بھی جو صفات الہیہ جس کو ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہے تو وہی ہم سے مانگ رہا ہے. ہماری فطرت میں ہر شے کو رکھ دیا ہے، یعنی فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اور اس کے بارے میں جو تفسیر کی گئی ہے اور تمام ائمہ سے بھی پوچھا، کہا کہ یہاں پہ فطرت اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے. یہ تمام جتنے بھی عقائد ہیں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، قیامت، یہ تمام چیزیں ہر انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے. نہ صرف کہ مسلمان، ہر انسان دنیا میں کہیں بھی پیدا ہو رہا ہے فطرت میں اس کے، جیسے فطرت کیا چیز ہے میں آپ کو پیش کرتی ہوں، کوشش کر کے درود بھیجیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. دیکھیے ہم کنفیوز ہیں جب بات ہوتی ہے فطرت اور طبیعت. فطرت کا ٹرانسلیشن کیا کیا جاتا ہے؟ نیچر کیا جاتا ہے. اور ویسے جب ہم نیچر اس کو اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں، دیکھو نیچر میں کتنی خوبصورتی ہے، جو ہم کہتے ہیں دیکھو نیچر میں کتنی خوبصورتی ہے، اس کا تعلق فزکس سے ہے، یعنی طبیعت سے ہے. طبیعت الگ چیز ہے، فطرت الگ چیز ہے. طبیعت کا تعلق جسم سے ہے، فطرت کا تعلق روح سے ہے. جو چیز دیکھنے کے قابل ہے چاہے کتنی بھی خوبصورت ہے، آپ جملہ یہ ہونا چاہیے کتنی خوبصورت طبیعت پہ بنایا ہے. یہ طبیعتی طور پہ بہت اچھی ہے. طبیعت کا مطلب فزکس ہے. تو طبیعت ہمارے جسم کے لیے ہے، اور فطرت جس کا ترجمہ نیچر کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی معلوم ترجمہ ہی نہیں ہے، فطرت ہی بولے. فطرت کا تعلق روح سے ہے، اور اللہ نے روح میں تمام چیزیں. فطرت کیا ہے؟ فطرت ایک طرح سے ہمارا ڈیٹا بیس ہے جس کے ساتھ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، جس میں یہ تمام فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمام فجور اور تقویٰ، اچھائی اور برائی ہماری فطرت میں ودیت کر دیے سے. ایک عام انسان اگر مسلمان نہیں بھی ہے، کسی مسلمان معاشرے میں پیدا نہیں بھی ہوتا ہے، اسے معلوم ہے اس کی فطرت میں موجود ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ایک بیس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت کا سلسلہ ہے، دو طرح کی ہدایت ہے اپنی تمام مخلوقات کے حوالے سے. ایک ہدایت تکوینی ہے اور دوسرا ہدایت تشریعی ہے. ہدایت تکوینی جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے حوالے سے یا نباتات کے حوالے سے جس طریقے سے پروردگار کی قدرتی جو ہدایت تکوینی ہے اس کے تحت پنپ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں یہ جانور، جو بھی کچھ انجام دیتے. دیکھیے شیر کا بچہ، شیر پیدا ہوتا ہے بڑوں کر کے شیر بنتا ہے، بلی نہیں بنتا. بلی کا بچہ بلی پیدا ہوتا ہے بڑوں کی بلی بنتا ہے. اس کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فطرت میں اس کی ودیت کرتے اسے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. وہ کبھی بھی جا کر کے، یعنی شیر کبھی بھی سبزی نہیں کھائے گا. اسی طریقے سے جو سبزی کھانے والے جانور ہے، بکری آپ کبھی بھی گوشت کھاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. یہ تمام کیا چیز ہے؟ یہ ہدایت تکوینی ہے قدرتی طور پر. اب انسان کا سارا مسئلہ آ گیا نا، انسان تو یہ نہ کھا یہ نہ کھا، کہتا میں یہ بھی کھاؤں گا یہ بھی کھاؤں گا یہ بھی کھاؤں گا. خدا بتا رہے تو یہ اب انسان کو جو چوائس دے دی ہے، ٹھیک ہے. اب انسان کے لیے ہے ہدایت تشریعی،
یعنی نشر و اشاعت کے ذریعے سے ہدایت کی اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اپنی کتاب کے ذریعے سے، آئمہ کے ذریعے سے، اور ایک اور بھی ہدایت کا سلسلہ ہے کہ جسے حجت باطنی کہا جاتا ہے، یعنی یہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی عقل کے ذریعے، جو عقل انسان کے اندر رکھی ہے محض عقل نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہے، فطرت، عقل، یہ تمام ایک ساتھ کام کرتی ہیں، قلب۔ تو اللہ نے یہ جو سلسلہ ہدایت ہے نا انسان کا، حجت باطنی یعنی عقل، کہ اچھائی اور برائی کا علم ہونا، یعنی اللہ نے فطرت میں پورا ڈیٹا بیس رکھ دیا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہمیں اس کو ایکسس کرنا ہے، یعنی الہی حقائق کس طریقے سے ہم ریسیو کریں گے، الہی حقائق کو کس طرح سے ریسیو کریں گے، اس کا تعلق قلب سے ہے۔ کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی ہدایت کے حوالے سے بات ہوئی، آپ دیکھیں اس میں قلب کا ذکر آیا ہے، قلب کے ذریعے سے، یعنی فطرت ایک ڈیٹا بیس ہے، ہر انسان کے پاس ہے۔ جیسے کہ اب دیکھیے جب میں بتائی کہ فطرت ڈیٹا بیس ہے، لیکن آپ جب انسانوں سے پوچھیں ان کے پوائنٹ آف ویوز، مختلف جو بھی موضوعات ہوتے ہیں ان کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں۔ آپ پوچھا اب ہمارے حساب سے کچھ اور ہوگا، ان کے حساب سے کچھ اور ہوگا، تو یہ کیسے ہے؟ جب فطرت میں سب کچھ ایک ہی چیز رکھی ہوئی ہے تو یہ ڈفرینس آف اوپینین کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قلب ہے، کیونکہ فطرت میں جو بھی کچھ ہے وہ منعکس ہوتا ہے قلب پر۔ قلب تو پاکیزہ نہیں ہے، قلب تو صاف ستھرا نہیں ہے، قلب تو شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، گدلا نہیں ہونا چاہیے۔ میلا جب ہوگا، شیشہ جب میلا ہوتا ہے تو کیا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے؟ نہیں ریفلیکٹ کرتا، اس کے پیچھے صورت ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بس ہماری بھی فطرتیں اسی طریقے سے پیچھے چھپ جاتی ہیں کہ ہم ان الہی حقائق کو نہیں ریسیو کر پاتے۔ ضرورت اس بات کی کہ اپنے قلب کو صاف کیا جائے۔ جب قلب کو صاف کریں گے تو الہی حقائق منعکس ہوں گے۔ اور یہ جو الہی حقائق یہ کیا ہے؟ اہل بیت کو زیارت جامعہ میں کہا ہے اللہ کے علم کا خزانہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، ان کی معرفت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے فرق نہیں پڑتا میں کتنی ایسے فضائل بیان کر دوں، ہم سنتے چلے آ رہے ہیں پتہ نہیں صدیوں سے، لیکن آخر میں ہم اس کا حاصل کیا ہے؟ یعنی مولا متقیان مولا علی علیہ السلام ہے، تمام اہل بیت علیہ السلام۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اگر ذرا سی بھی کسی کو، معرفت کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے، ذرا سا بھی کسی کو پتہ لگتا ہے، معلومات ہوتی ہے تو ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی علی تو بے نیاز کا وہ بے نیاز نمائندہ ہے کہ کسی کے پڑھ دینے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے نہ پڑھنے سے علی گھٹتا نہیں، اور جس کو علی چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں، اور کوئی اگر علی کو چھوڑ دے تو علی کا کچھ جاتا نہیں۔ صحیح، تو علی تو بے نیاز، یہ ہستیاں تو بے نیاز ہے، ہمارے پڑھنے سے نہ وہ بلند ہوں گی، نہ ہمارے نہ پڑھنے سے وہ گھٹیں گی۔ ان تمام فضائل کے بعد ہم کہاں پر ہیں؟ ہمارا تذکرہ کہاں پر ہے؟ ہم کیا ریسیو کر رہے ہیں اس سے؟ تو اگر ہم صرف الفاظ ریسیو کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں پڑھنے والا الفاظ جاری کرتا ہے، سامنے سے واو آ جاتی ہے، پھر وہ الفاظ جاری کرتا ہے، سامنے سے واو، اور یہ سلسلہ چلے جا رہا ہے۔ اس کا حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ہم ان کی معرفت کو حاصل؟ ہمارا شیشہ تو گندا ہے، شیشے کے اوپر جو دھول پڑی ہے، تو ہم ان کی معرفت تک کیسے پہنچ سکیں گے؟ نظر ہی نہیں آ رہا ہے اصلی حقائق جو دل پر منعکس، جو الفاظوں کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ میٹامورفک ہے، الفاظ بھی ایک طریقے سے مادی کیفیت رکھتے ہیں، اور یہ حقائق کیسے ہیں؟ میٹامورفک، یعنی نان مٹیریل ہیں، بلند حقائق ہے، الہی حقائق۔ یہ کیسے منعکس ہوں گے؟ دل کیسے تبدیل ہوگا؟ دل کے تزکیے کی ضرورت ہے، دل کی صفائی کی ضرورت ہے، اس شیشے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، تزکیہ و تنزیہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے قلب کے لیے۔ اور اسی حوالے سے اب جو پیش کروں گی عفت و پاک دامنی، اسی لیے سورہ نور ہے جس میں آئے نور رکھ دی، اتنی بہترین آیت رکھ دی، پنجتن کا نور اس میں جیسے جھلک رہا ہے اس سورے سے، اور اس میں سب سے پہلے جس طریقے سے شروعات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا، کہ یہ جو زانی ہے مرد اور جو زانیہ خواتین ہے، پہلے زانیہ خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ایڈلٹری کرتے ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اب جب خود دیکھیں اس سورے کو پڑھے، دوسری آیت میں فوراً ذکر کر دیا خطرناک، 100 کوڑے لگاؤ۔ جو الزام لگاتا ہے، آگے اس کو بھی سن لیجیے، اور جو جھوٹا الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اگر ثابت ہو جائے، یعنی گواہ نہیں لایا، یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ اگر کسی کے اوپر جو بھی نام دیا جاتا ہے، اگر 2 لوگوں نے دیکھا، ایک نے دیکھا ہے
کہ کوئی مرد اور زن ہے، کسی جگہ جا رہے ہیں یا تنہائی میں ہیں، ابھی ان کے پاس اتنے ثبوت نہیں کہ وہ آ کر کے ان کے بارے میں گواہی دے یا آپس سے اس بات ہو گئے. اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے. دیکھنے والے نے آ کر کے انفارم کیا اور گواہ نہیں لا سکا تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں اسے. قذف کی سزا ہے یہ جھوٹا الزام لگانے والوں کے لیے. یہ نہیں کہ جھٹ سے کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا. مولانا متقیان کے دور کا قصہ ہے. سب صلوات دیجیے. مولانا متقیان کے دور کا قصہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جلدی چلے، ہم نے ان دونوں کو پکڑ لیا، جلدی چلے آپ ہمارے ساتھ. کہا کن دونوں کو پکڑ لیا؟ کہا کہ ایک مرد و زن، اور وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور ہم نے کمرے کی کنڈی باہر سے لگا دی. تو کہا کہ مولا علی کو بھیجا، کہا کہ علی آپ جائیں اس کا فیصلہ کریں. مولا علی جاتے ہیں اور جاتے کے ساتھ اس کی کنڈی کھولتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کہتے جاؤ تم لوگ جہاں جانا ہے چلے جاؤ. کہا یہ کیا کیا؟ کہا کہ یہی حکم ہے. تمہارے پاس گواہ تھے، تمہیں کیا خبر تھی کہ کس کام سے اندر جا رہے تھے؟ تمہارے پاس ثبوت تھا؟ نہ تمہارے پاس ثبوت تھا، عینی شاہد گواہ بھی نہیں تھے، اور نہ تمہارے پاس یعنی گواہ بھی نہیں تھا، نہ تم نے آنکھوں سے دیکھا، تو تم نے اتنا بڑا الزام ان پر کیسے لگایا؟ یعنی اگر کوئی کسی کو، ہم تو تہمت لگاتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتا ہے تو بھی ہم تہمت لگا دیتے ہیں. اسلام نے سزا بتائی، قذف کی سزا ہے. اس سے بھی بڑی سزا ہے کہ اس کی کوئی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، اس کو وہ فاسق ہوگا، گواہی قبول نہیں ہوئی. 3 سزائیں بتائی، بڑی بڑی سزائیں سورہ نور میں. تو ہم تو فوراً جھٹ سے نہ بھی کیا ہو ہم جھٹ سے الزام لگا دیتے ہیں. یہاں پہ مولا کہتے تمہارے پاس تو کوئی گواہی نہیں تھا. تو یہی اللہ کا حکم ہے. اگر کوئی کسی کو ایسے دیکھ لے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے راز کو راز رکھنا ہے جب تک کہ وہ معاشرے میں عام نہ ہو جائے. کھلے عام اگر بے حیائی پھیلا رہا ہے اس کے لیے ہے یہ. لیکن اگر کوئی یعنی اپنی اس بات کو چھپانا چاہتا ہے، مخفی طور پہ اگر کر رہا ہے، اگر ہم جانتے ہیں تو ہمارے لیے وظیفہ یہ کہ اس کی عزت رکھو، اس کی عزت کو تار نہ کرو، اس کو اس طریقے سے بدنام نہ کرو، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں ایک مومن کی عزت بہت ہے، بہت مقام ہے. خدا نہیں چاہتا کہ کسی بھی مومن کی عزت پامال ہو. تو اب عفت اور پاک دامنی کی طرف، کیونکہ یہ سورہ عفت اور پاک دامنی کے لحاظ سے ہمارے پاس جو آیت آئی وہ بھی عفت اور عفیف ہونے کے لحاظ سے آئی ہے. تو کل کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کیے تھے، حجاب کے حوالے سے بھی پیش کیے تھے، اور یہی کہ کس طریقے سے ہم اپنے قلب کو ان تمام جو بھی گناہوں سے اور ان تمام آلودگیوں سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو صلوات دیجیے. دیکھیے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ حجاب کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہی میرا طرز ہوتا ہے گفتگو کا. کچھ حدیثیں لا کے نظر سماعت کروں، ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے سنی بھی ہوں گی. کیسی کیسی حدیثیں ہیں، ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ واقعی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور بہتر طور پہ یقین جانے کہ مولا عباس کے علم کو پکڑ کے کیا دعا، ہمیشہ میری تو دعا یہ کہ مولا میرا حجاب سلامت رہے، میرے حجاب کی حفاظت. مولا عباس کے لیے یہ نہیں کہ حجاب کی سلامتی کے لیے کہ چادر زینب کے محافظ، کہ مولا میرا حجاب سلامت رہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے لیے احادیثیں کیسی کیسی ہے کہ بے حجابی کے حوالے سے کہ ایک بے حجاب عورت کو مولانا متقیان کیا کہہ رہے ہیں. بہت سخت والی نہیں بیان کروں گی، تھوڑے سے کم انٹینسٹی والی بیان کروں گی کہ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ بے حجاب عورت کی مثال اس کشکول کی سی ہے جو بھکاری اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے تاکہ بے غیرتوں کی نگاہوں کی بھیک اس میں ڈال دی جائے. یہ میں نے کم انٹینسٹی کی بتائی ہے، یہ کم انٹینسٹی کی، اس سے زیادہ ہے وہ نہیں بیان کر رہی ہوں. تو اتنا زیادہ یعنی اور پھر حجاب کے حوالے سے اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت نہیں ہے کہ جو حجاب، اس عورت کی عزت نہیں ہے خدا کی نگاہ میں جو حجاب نہیں کرتا. اس کے علاوہ بھی بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ احادیث بیان ہوئی، یہاں مجلس شبیر میں بیان نہیں ہوں گی تو پھر اور کہاں ہوں گی. ہمیں آپ کو تیار ہونا ہے، اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہونا ہے. ہم ذرا سی اپنے سر پر اس چادر کی قربانی نہیں دے سکتے. لوگ تو یعنی ہم سر کیسے قربان کریں گے؟ امام کے حضور تو سر دینا ہے نا. کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کربلا یعنی 1400 صدیوں کا سفر طے کر کے کربلا ہم تک پہنچی، مگر ہم کربلا تک نہیں پہنچے. ہم سے تقاضا کیا کہ ہم بھی کربلا پہنچے نا، اس میدان میں پہنچے. ہم اگر اپنے سروں پہ ایک چادر کو نہیں رکھ سکتے، اس وزن کو ہم نہیں رکھ سکتے، ہم سر کیا دیں گے اس راہ میں؟ تبھی تو ہمارا امام ظہور نہیں کرتا. جانتے کہ جب ظہور ہوگا تو باقی 11 کے ساتھ کیا ہوا تھا وہی ہوگا.
تو ہمارے اور آپ کے لیے کتنی اور بھی بہت زیادہ احادیثیں ہیں اس حوالے سے کہ جو حجاب نہیں کرتی وہ بے حسار گھر کے مانند ہوتی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جیسے کل داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ جو مرد شہوت کی نگاہ سے دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کا ان سے کوئی تعلق نہیں, نہ خدا کو ان کی کوئی آواز سنائی دیتی, نہ دعا ان کی نماز ان کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. بالکل اسی طرح کی چیز رسول اللہ بے حجاب عورت کہا کہ وہ عورت جو گھر سے نکلے لباس پہن کے مگر ایسے کہ جیسے لباس نہیں پہننا ہے. اب یہاں اس کے لیے یہی والی 3 چیزیں ہیں کہ اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں, نہ اس کی کوئی آواز خدا سنے گا, نہ اس کی دعا قبول ہوگی. تو کون؟ یعنی جو باریک لباس پہنتی, یعنی گھر سے لباس پہن کے نکلی لیکن لباس باریک ہے, اور دوسرا ٹائٹ ہے, سارے خد و خال جسم کے نظر آ رہے ہیں. اب سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے خود جا کر کے پڑھیں کس طریقے سے اتنے تفصیل کے ساتھ وہ تمام نامحرم رشتے اور محرم رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے. گھر میں جتنے بھی کزنس ہیں وہ سارے نامحرم ہیں, ان سے حجاب ہے, دیور ہے, جیٹھ ہے, سارے نامحرم ہیں. اور اسی طریقے سے جتنے بھی نامحرم رشتے ہیں ان کے لیے حجاب ہے, یعنی ان کے ساتھ اب یہ کہا جائے کہ یہ تو ہمارا کزن ہے, اسے تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ممانعت کی ہے نا, شریعت کہہ دی کہ نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, بلا ضرورت بات ہی نہیں کرنی ہے. بات کر سکتے ہیں, جناب سید سے بھی گفتگو کی ہے لوگوں نے, لیکن صرف ضرورت کے تحت, نپی تلی گفتگو جس کی ضرورت ہے, صرف اتنی. اور مذاق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. امام باقر علیہ السلام کے سامنے ان کے ایک صحابی نے مذاق کیا ایک عورت سے, تو امام غضبناک ہو گئے. کہا کیا کیا تم نے؟ کہا کہ آئندہ خبردار کسی نامحرم سے مذاق نہ کرنا. ایک جملہ جو نامحرم سے مذاق کیا جاتا ہے 1000 سال جنت سے دور کر دیتا ہے. کتنی زیادہ یہاں پہ ممانعت ہے. یعنی اپنا جو گفتگو کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے, زو مانے گفتگو نہیں کرنی ہے, ضرورت کے تحت بات کر. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں, اپنے مسائل لے کر کے تو جاتے ہیں نا, کسی سے بھی ضرورت کے تحت بات کرنی ہے تو نفی تلی ضرورت کے تحت بات کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو لباس پہنا جا رہا ہے حجاب, دیکھیے ہماری بچیوں کے لیے بھی کہ حجاب کے حوالے سے یہ جو ٹائٹ والا حجاب ہے, نیچے سے جینس کی پینٹ ہے, اوپر سے ایک شارٹ سی شرٹ ہے, یا چلے گھٹنوں تک کی بھی شرٹ ہے, نیچے باقی ٹانگ کا کیا ہوگا, وہ بھی تو چھپانی ہے, سارے خد و خال کو چھپانا ہے. ابھی تھوڑا سا اور سختی, کیونکہ سورہ نور میں کہا ہے, اب پڑھ لے جا کے خود پڑھ لو. تو ایسا ہے کہ ٹھیک ہے جینس کی پینٹ پہنی ہے, شرٹ پہنی, اوپر سے آپ ایک وہ پہن لیا, آپ نے حجاب پہن لیا, لیکن یہ نامکمل حجاب ہے. ٹھیک ہے, اس سے بہتر ہے جو بالکل بے پردہ ہے, اس سے بہتر ہے, لیکن یہ نامکمل ہے, اس کو مکمل کرے. خد و خال نظر نہیں آنے چاہیے عورت کے جسم کے, پورا مکمل حجاب, پیروں میں جراب یعنی موزے ہونے چاہیے. اور اور بھی تھوڑی سی میں معذرت کے ساتھ کہ اسی سورہ نور میں کہا اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے, مقام زینت کو ظاہر نہ کرے, جو آج کل کا فیشن بھی ہے, جو کہ بہت بہتر ہے. متدین گھرانوں میں دلہنیں تیار ہوتی ہیں, اب دلہنیں تیار ہوتی ہیں بالکل ایسا پیک کر دیا پنی سے ان کو پورا, بیچاری کو اوپر سے سفید یا جوڑی کچھ ہے, اور یہ حجابی دلہن بن کے آ رہی ہے, اور میک اپ کی پوری دکان حجاب نہیں ہے. بجائے اس بیچاری کو اتنا پنی کی طرح پیک کرنے کے مرد و زن کو الگ کر دیں. جیسے حجاز میں, سعودی عرب میں یہ رواج ہے, اس طریقے سے وہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ہماری خالہ وہاں پہ رہتی ہے تو ہم نے دیکھا بھی اس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں. وہاں کا بڑا اچھا یہ سسٹم, جہاں وہاں بہت ساری برائیاں, وہاں کا یہ سسٹم تو بہت اچھا ہے کہ وہ مرد و زن کو, عورتوں اور مردوں کو بالکل علیحدہ کر دیتے ہیں. اب خواتین جتنا تیار ہو, پورا فیشن کرے, سلیو لیس بھی پہن رہی ہیں, فیشن بھی کر رہی, سب کچھ, کوئی نامحرم مرد ہے ہی نہیں. دلہن کی تیار ہو رہی ہے, بھائی آج تو اس کے ارمانوں کا دن ہے, اس کو پنی کی طرح لپیٹ کے پیک کر دیا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ مرد و زن کو الگ کر دو, ہٹا دو, مرد و عورت کو الگ کر دو. اور جب نکاح ہو جاتا تو اس کے بعد دلہا آتا ہے, اور تمام جتنی بھی عورتیں وہ پردہ کر لیتی ہیں, وہ حجاب میں آ جاتی ہیں. اور دلہن کو کیا ضرورت ہے بیچاری, آج اس کے ارمانوں کا دن ہے, وہ آتا ہے اور اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھتا ہے. کہاں پر کسی ارمانوں کا خون ہو رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, اور دنیا جہان کی مصیبتیں جیسے آ جاتی ہیں, حجاب کی بات ہو, شادی کا ہونا ہی مشکل ہو جاتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حجاب کر لے دلہن. ہم نے خود ایک سید زادی کے منہ سے سنا کہ رشتہ لا کر انہوں نے کہا رشتہ چاہیے اپنے بچے کے لیے, تو میں نے کہا یہ حجاب والی, اور یہ شادی کے دن بھی حجاب کریں گی, مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا پھر یہ سادات کی تو ذمہ داری شیعوں سے بھی زیادہ سخت ہے. تو عزیزان من, دیکھیے اپنے آپ کو اگر نورانی کرنا ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ عفت اور پاک دامنی کو اپنائیں. اور اب
پردے دار عورت کا کیا مقام ہے، کتنا زیادہ مقام ہے ایک پردہ کرنے والی عورت کا۔ ایک حکایت کا سامنے بیان کروں گی، احادیثیں بھی ہیں کہ جنت میں سب سے زیادہ نور ایک پردے دار عورت کا ہوگا، تمام نوروں سے زیادہ، یہاں تک کہ اس کا شوہر جب جنت میں آئے گا وہ 70 حوروں کو چھوڑ کر اپنی اس باحجاب زوجہ کے پاس جائے گا۔ اتنا زیادہ مقام ہے۔ اور ایک آپ کو واقعہ بیان کر دوں کہ باحجاب ہونا کیسا ہے۔ آیت اللہ سستانی کے والد آیت اللہ باقر سستانی اور بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے ولی خدا تھے، تو انہوں نے کہا کہ امام زمان سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، وظائف کیے، تو 40 دن کا عمل انہوں نے کہا کہ 40 دن 40 شب جمعہ انہوں نے زیارت عاشورہ کا عمل کیا۔ بہت سارے اور بھی عمل ہے، اس لیے وہ ذہن میں آ رہے تھے کہ چہار شنبہ بھی ایک اور عمل ہے کہ اس میں مسجد صحرا میں جو مسجد صحرا میں نماز پڑھنے کا ایک عمل ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک یہ بھی عمل ہے کہ 40 شب جمعہ صرف اور صرف زیارت عاشورہ مسجد میں پڑھا جائے۔ تو اس عمل کو انہوں نے انجام دینا شروع کیا۔ ایران میں رہتے تھے، آیت اللہ سستانی بیسیکلی ایران سے ہیں، پھر بعد میں تو وہ عراق میں ہی بس گئے، تو ان کے والد ایران میں تھے، تو کہا کہ مشہد کی مختلف مساجد میں نے اس عمل کو کیا۔ اب 40واں شب جمعہ تھا، میں پریشان تھا کہ کب مجھے میرے مولا و آقا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، تو دیکھا کہ مسجد کے سامنے ایک گھر ہے اور بہت زیادہ روشن ہو رہا ہے، بہت زیادہ روشنی اس کے ساتھ ہو رہی، کہا کہ یہ معمولی روشنی نہیں تھی، میں دیکھ سکتا تھا لیکن باقی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بس وہ سمجھ گئے کہ ان کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ اب وہ جاتے ہیں دوڑتے ہوئے کہ اس گھر کے قریب جائیں تو سنتے ہیں کہ وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک میت پڑی ہے گھر کے بیچ میں اور تمام لوگ رو رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ایک کونے سے ایک نور سا ساطع ہو رہا ہے۔ جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام زمان وہاں تشریف فرما ہے اور صلی علی محمد علی محمد۔ تو امام زمان کو سلام کرتے ہیں۔ امام زمان بہت بہترین انداز میں ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے مشکلات کو سہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس عورت کے جیسے ہو جاؤ تو ہم خود آ کر تم سے ملاقات کریں گے۔ تو امام زمان اس عورت کے جنازے میں ہوتے ہیں، کیوں؟ کہا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جب یہ جو رضا شاہ کا باپ تھا اس کے زمانے میں خواتین پر پابندی لگ گئی تھی کہ حجاب نہیں کریں گی، خواتین باہر نکلتی تھی، باحجاب خواتین، علماء کے گھرانے خواتین، ان کے سروں سے حجاب کو چھین لیا جاتا تھا، کھینچ لیا جاتا تھا، یہ حفاظت کرتی تھی۔ تو کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو اس ڈر سے 7 سال تک گھر سے باہر نہیں گئی کہ اگر باہر جائے گی تو کوئی مبادہ اس کی چادر نہ کھینچ لے۔ اس نے اپنے حجاب کی حفاظت کی اور اسی حالت میں اس دنیا سے گئی۔ کہا کہ اس عورت کی طرح ہو جائے تو ہم خود تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ عزیزان من، پھر ہمارے اور آپ کے لیے کیا چیز رہ گئی ہے؟ ہمارے اور ہمارے مولا کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ یہ وہی ہے نا، مولا یہ کہتے ہیں کہ کوئی شے حائل نہیں ہے سوائے تمہارے اعمال جو تم انجام دیتے ہو جس سے ہم راضی نہیں ہیں۔ تو اب جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو ہمیں اپنے مولا و آقا سے ملاقات کرنے کا ہمیں بھی شرف حاصل ہوگا۔ اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ اب تو وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ حجاب کا بہت مختصر کوشش کروں گی کل اس کو کنٹینیو کروں، تو مختصر سے ایک فلسفہ بیان کرتی چلوں گی۔ تو تمام احادیثیں ہو گئی، قرآن کی آیت ہو گئی، سب کچھ۔ ایک چیز اپنی بچیوں کے لیے، کیونکہ اگر حجاب نہیں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا ہے؟ تاکہ میں خوبصورت لگوں، تاکہ میری پرسنالٹی اچھی لگے، یہ تمام چیزیں ہیں نا۔ بے حجابی خود ایک طرح کا حجاب ہے میری شخصیت کے لیے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ایک جشن تھا اور سیمینار قسم کا جشن تھا، اس میں ہم تیار خواتین بھی صرف تیار ہو کے گئے، ہاتھ میں سونے کا کڑا۔ تو اب جب گفتگو کرنے لگے تو دیکھا کہ لوگ کڑے کی طرف متوجہ ہیں، فوراً اپنے کڑے کو چھپا دیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ یہ تو تمام خواتین کی محفل تھی، کڑے کو کیوں چھپا دیا آپ نے؟ میں نے کہا اس لیے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے سنیں۔ بے حجابی خود میری ذات کے لیے ایک حجاب ہے، یعنی جب عورت بے حجاب ہوتی ہے تو وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ اس کی فزیکل اپیئرنس کو ہی لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، وہ خود بینگ ایز اے ہیومن بینگ وہ کیا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر پاتے
کہ میں خود ایک انسان کے طور سے میرے اندر کیا کیا خصوصیات ہے، کیا کیا اسکلز جس کو ہم کہتے ہیں ریئل اسکلز کیا کیا ہے، وہ نہیں نظر آ پاتی ہے. توجہ ساری کہاں جاتی ہے؟ ہمارے ظاہر پہ جا رہی ہوتی ہے کہ ہمارا ظاہر کیسا ہے. لہٰذا اگر ہم اپنے ریئل اسکلز کو ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور واقعی اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو حجاب کریں. حجاب خوبصورتی ہے عورت کے لیے، اس میں اتنا زیادہ حسن ہے اور پاکیزہ حسن ہے، پاکیزہ ترین حسن ہے. اور آج بس اپنے تمام کرتی ہوں موضوع کو، جس شہید کے مصائب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ شہید بھی بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند شہید ہے، شہزادہ قاسم. شہزادہ قاسم کون تھے؟ شہزادہ قاسم جو کہ ام فروا جو بیوہ امام حسن ہیں ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یمن میں جب مولا کائنات یمن کو جب فتح کرتے ہیں تو یمن کا جو بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے، جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اپنی دولت یعنی مولا کا غلام ہو جاتا ہے، اپنی دولت کو اور اپنی 2 بیٹیوں کو بھی مولا کی خدمت میں لا کر کے حاضر کرتا ہے. تو ایک بیٹی جس کا نام ام فروا امام حسن سے جن کا ازدواج ہوتا ہے، اور ایک بیٹی ام رباع کہ جن کا نکاح امام حسین سے ہوتا ہے، اور امام حسن سے جن کا نکاح ہوتا ہے ام فروا جن سے جناب قاسم متولد ہوتے ہیں. جناب قاسم یعنی شہزادی کے بیٹے ہیں. تو واقعی جب کہا جائے شہزادہ قاسم، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شہزادے کس طرح سے پلی بڑی ہوتی ہیں، کتنے نازوں سے پالا ہوگا بی بی ام فروا نے شہزادہ قاسم کو، اتنے نازوں سے پالا. شب عاشور آ جاتی ہے، وہی کربلا کا میدان ہے. سلام ہے میرا ان ماؤں پر، ہر ماں اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے شہزادے کو تیار کر رہی ہے. ایک خیمے میں ام فروا ہے، قاسم کو تیار کر رہی، کہتی کہ قاسم میں سید زادی نہیں ہوں، میں اس گھرانے سے نہیں ہوں، لیکن کل میری لاج رکھ لینا، اس جوان مردی کے ساتھ، اس شجاعت کے ساتھ جنگ کرنا، اپنے چچا پہ قربان ہو جانا، کل میری لاج رکھنا. بس عاشور کا دن آ جاتا ہے، مولا قاسم جاتے ہیں، شہزادہ قاسم جاتے ہیں اور امام حسین سے اجازت لینے کے لیے، جب اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا محمد بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ عباس کا 9 سالہ عبداللہ بھی شہید ہو جاتا ہے. قاسم پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا جان کیا میرا اس فہرست میں نام نہیں ہے؟ تو امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا علی اصغر کا بھی نام اس میں ہے. تو ایک دفعہ شہزادہ قاسم کو غیرت آ جاتی ہے، تیش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا جان کیا اشقیاء خیموں تک آ جائیں گے؟ کہا کہ نہیں علی اصغر کو تو میں خود لے کر کے جاؤں گا. بس چچا اجازت نہیں دیتے. ایک دفعہ روتے ہوئے خیمے میں آ جاتے ہیں، بیوی ام فروا پوچھتی ہے کیا ہوا، قاسم کیوں رو رہے؟ کہا کہ چچا اجازت نہیں دیتے. کہا کہ قاسم ذرا وہ تعویذ تو جا کر کے دکھاؤ. تمہارے بابا نے کیا کہا تھا کہ جب کوئی مشکل کٹھن وقت پڑے، اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا ہوگا، جاؤ یہ تعویذ تو جا کے ذرا دکھاؤ اپنے چچا کو. بس قاسم جاتے ہیں، وہ تعویذ آقا حسین کو دکھاتے ہیں. ایک دفعہ مولا حسین جب تعویذ کو کھولتے ہیں نا، وہ بھیا حسن کا خط ہے. ایک دفعہ خط کو اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اور خط میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ بھیا حسین جب آپ اس خط کو پڑھیں گے تو میں زندہ نہ ہوں، لیکن میری طرف سے میری آخری نشانی قاسم کو قبول کریے، قاسم کو میری طرف سے قربان کر دیجئے. بس آقا حسین ایک دفعہ قاسم کو اپنے گلے سے کس کے لگاتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں. نہیں جانتی کہ کربلا میں کس دل سے ان شہزادوں کو سوار کیا گیا ہوگا. 13 سال کا سن ہے قاسم کا، اور ایک دفعہ جب مولا سوار کرتا ہے نا یہ قاسم ایسا نازک بدن والا کہ جس کے بدن پر ذرہ بھی پورے طور سے نہیں آ پاتی، ذرہ کے بغیر قاسم کو سوار کیا جاتا ہے. پیر رکاب تک نہیں آتے، اس قاسم کو روانہ کیا جاتا ہے میدان کی طرف. لیکن ہاشمی شجاعت رکھنے والا یہ قاسم 13 سالہ اس بہادری کے ساتھ جنگ کرتا ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ازدق ایک بہت بڑا پہلوان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے حقارت کے ساتھ کہ تو جیسے بچے سے میں لڑوں گا، تیرے لیے تو میرے بیٹے کافی ہیں. پھر قاسم ازدق کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کرتا ہے. 7 بیٹے ازدق کے جناب قاسم واصل جہنم کرتے ہیں. پھر ازدق کو طیش آ جاتا ہے،
قاسم ایک دفعہ واپس آتے ہیں اپنی ماں کے پاس کہ ماں دعا کرنا کہ میرے سامنے ازدق آیا ہے. بی بی ام فرما مسلح بچھا لیتی ہیں کہ پالنے والے میں جانتی ہوں کہ آج میرا قاسم شہید ہو جائے گا، لیکن آج میری لاج رکھنے پالنے والے میرے قاسم کو پتا دے. ایک دفعہ قاسم دوبارہ سے روانہ ہوتے ہیں میدان کے لوگ اور ازدق کو ایسے واقع جہنم کرتے ہیں کہ ہر طرف سے حفیظ کی آوازیں آتی ہیں. پچھلے ملاؤں پچھلے ساتھ کہتا ہے شہر سے کہ یہ ہاشمی جوان ہے، یہ بڑا شجاع ہے، یہ تو فتیل بھی ہے. دیکھو جیسے ہی قاسم کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے تو سب یلغار کرنا، اس پہ ٹوٹ پڑنا. اور اس کا علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قاسم کا تسمہ کھل جاتا ہے. قاسم ایک دفعہ جھکتے ہیں اپنے تسمے کو باندھنے کے لیے. 30,000 کا لشکر قاسم پر ٹوٹ پڑتا ہے. نہیں تو تارو اس طرح سے نہیں. قاسم گھوڑے سے زمین کربلا پر نہیں آئے، قاسم کا پیر رکاب میں نہیں دیا. اب گھوڑا جہاں جہاں بھاگ رہا ہے قاسم ساتھ ساتھ ہے. اور وہ قاسم ہے کہ جن کا ناشا ان کی زندگی میں جن کو پامال کیا گیا. اب ایک دفعہ قاسم نے صدا بلند کی کیا میری مدد کو. ایک طرف سے آقا حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے. فوج اشکیا نے جب دیکھا آقا حسین کو آتے ہوئے، ایک طرف سے عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو بھی بھر گئی. دائیں کی فوج بائیں جانب، بائیں کی فوج دائیں جانب، اور قاسم ایسے پامال جب قاسم کے لاش کے پاس آئے قاسم کی لاش کو پہنچائیں گے فرما یہ کیا. جب قاسم کو دینا چاہا، جب باہوں سے اٹھانا چاہا بائیں ہاتھ میں آ گئی. جب چاقو سے اٹھانا چاہا پیر ہاتھ میں آ گئی. قاسم کے ٹکڑے ٹکڑا ہو گئے. اپنی ہوا کو بچھایا، قاسم کے ٹکڑے چلے اور ایک گٹری سے لے کر چلے ہیں خیموں کے گھر. خیموں میں جب آئے ہیں فرما تو تمہارا قاسم آ گیا. فرما نے کہا میرا قاسم کہاں میں قاسم کا نشا میں تم کا شکر کروں گی. اب حسین نے کہا یہ گٹری تمہارا قاسم ہے.